نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین مجلس، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں درس ہے، اور انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا جو نزول ہوا وہ پیر کے دن ہوا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کتاب الصوم کے اندر۔ اور کس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اس تعلق سے تاریخ دانوں کے اور مورخین کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ کل کے درس میں یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کون کون سے مہینے میں، بعض لوگوں نے محرم کا مہینہ کہا، بعض لوگوں نے صفر کا مہینہ کہا، بعض لوگوں نے رمضان کا مہینہ کہا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچے خوابوں کی صورت میں نبوت کی ابتدا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جبکہ بیداری کے عالم میں وحی کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ تحقیقی بات پیش کیا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین نے سچے خواب دکھلائے، اور آپ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل صحیح ثابت ہوتا تھا، جیسے کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے بھی یہ ثابت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے ان کو لے کر کے چلے گئے قربان کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب جو ہیں وہ ربیع الاول سے ہی شروع ہو گئے، لیکن آپ پر اللہ رب العالمین کا کلام اور پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان میں پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ رمضان کی کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی آیت نازل ہوئی؟ اس تعلق سے بھی علماء اکرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء اکرام اور تاریخ داں کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو نازل ہوا، پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ اسی تاریخ کے قائل ہیں۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ 18 رمضان المبارک کو آپ کے اوپر پہلی چند آیتیں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ رمضان کی 21 تاریخ کو
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا فرمان نازل ہوا، جس کو غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام لے کر کے اترے. اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تبارک و تعالی کے نزول کے تعلق سے اور پہلی وحی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدت فیہ وانزل علی، یہی پیر کا دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، اور پیر کے دن ہی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی. تو معلوم ہوا کہ پہلی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن، جو صحیح حدیث صحیح مسلم سے ثابت ہے، جو حدیث نمبر 1162. اس سال 610 عیسوی رمضان میں پیر کا دن 7 تاریخ، 14 تاریخ، 21 تاریخ اور 28 تاریخ کو آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پیر کا دن تھا تو 610 عیسوی تھا، اور 610 عیسوی میں چونکہ رمضان میں نازل ہوا، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت. اسی طریقے سے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں پڑتا ہے، طاق راتوں میں. آڈ ورڈز جو آتے ہیں طاق 21، 23، 25، 27 اور 29. تو مورخین لکھتے ہیں کہ 610 عیسوی میں رمضان میں طاق جو راتیں ہیں 7، 14، 21 اور 28 یہ پیر کے دن آیا تھا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کے صحیح ترین جو تاریخ ہے وہ 21 رمضان المبارک، یہی درست معلوم ہوتا ہے اور صحیح معلوم ہوتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، پیر کے دن والی روایت جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور جس تاریخ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی 21 رمضان کو، شمسی تاریخ کے حساب سے 10 اگست 610 عیسوی تاریخ تھی، 10 اگست 610. اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری تاریخ کے حساب سے 40 سال 6 مہینہ اور 12 دن تھا. چاند کے حساب سے آپ کی عمر پہلی وحی کے نزول کے وقت 40 سال 6 مہینہ 12 دن، اور قمری شمسی حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینہ اور 20 دن تھا. چونکہ قمری اور شمسی تاریخ میں فرق ہوتا ہے، اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 مہینہ اور 12 دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی چند آیتیں نازل فرمائی؟ اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس بارے میں امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا. پھر اچانک ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معمول کے مطابق عبادت کر رہے تھے. معمول کے مطابق اللہ رب العالمین کے
عبادت میں محو تھے، مشغول تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی روایت کیف بدء الوحی حدیث نمبر 3، اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے روایت منقول کیا ہے۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں سنن میں بھی دیگر الفاظ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا اور یہ عمل 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ دبایا، پھر پوچھا، کہا کہ اتنی زور سے تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے دبایا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی اور بہت شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا میں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا اقرا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے توفیق سے زبان مبارک سے اللہ کے کلام کو ادا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی وہ پہلی وحی اور اللہ کے کلام سے 5 آیتیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان نازل ہوا غار حرا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد سے محمد بن عبداللہ ہمیشہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ پر شریعت اسلامیہ کا نزول شروع ہو گیا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے بارے گراں کو ڈال دیا اور آپ کے اوپر امت اسلامیہ کی، امت محمدیہ کی اور ساری انسانیت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری عائد کر دی، اور آج سے آپ مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا۔ وحی کا نزول ہونے کے بعد آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ گھبرائے ہوئے غار حرا سے نکلے اور فوراً اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں جاتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے خدیجہ کمبل اڑا دو یا چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ہی بردبار اور دوربین شخصیت تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو چہرہ متغیر تھا، بدلا ہوا تھا، حالات اور کیفیت صحیح معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، آپ کا ڈر ختم ہو گیا، اطمینان اور سکون آپ نے محسوس کیا، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوری تفصیل جانا اور سنا۔ سائیکائٹرسٹ، سائیکولوجسٹ اگر کوئی بہت پریشان، بہت زیادہ تذبذب میں، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ رہتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اگر آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجی کے ماہر کے پاس لے کر کے جائیں گے، سائیکولوجسٹ کے پاس، تو وہ پہلے دوائیاں دے گا آپ کو اطمینان اور سکون دلانے کے لیے۔ جانے سے فوراً آپ کو سوال نہیں کرنے لگے گا کیا پریشانی، کیسے ہے، کیا ہے، نہیں ہے، وہ تفصیل میں نہیں جائے گا، بلکہ پہلے سکون اور اطمینان دلانے کی اپنے دواؤں کے ذریعہ سے پرسکرائب کر کے ان کو بتائے گا۔ آپ سوچیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں کس علوم اور فنون کی ماہر تھی اور ملکہ تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائیکولوجیکل
اس پریشانی کو انہوں نے بخوبی بھانپا اور اس کے بعد بغیر کوئی سوال کیے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دی۔ جب ٹھیک ہوئے تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ غار ہرا میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے ایسا خدشہ ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ ایک سچی محبت کرنے والی امانت دار اور دیانت دار بیوی اپنے شوہر کو کس طریقے سے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے کس طریقے سے سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اطمینان اور سکون دلانے کی کوشش کرتی ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میری جان لینے والا ہے، مجھے قتل کرنے والا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا، نہیں ہونے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے، بڑے منصب کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ایسے جانے نہیں دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور سکون دلانے کے لیے، اس تذبذب اور پریشانی سے اور اس اریٹیشن سے آپ کو نکالنے کے لیے آپ کے خوبیوں کو، آپ کی کوالٹیز کو گنواتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ بوجھ اٹھانے والوں کی بوجھ اٹھانے میں مدد کرنے والے ہیں، اور وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ غریبوں، فقیروں، محتاجوں کی مدد کرنے والے، درماندہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور راہ حق میں جو مصائب اور پریشانیاں کسی کو لاحق ہوتی ہیں آپ ان کی مدد کرنے والے۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ اللہ نے تو آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے تو آپ کو ایک بڑے عظیمت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے، آپ کا سلیکشن کیا گیا ہے، اور صرف مکہ تک، صرف عرب تک، یا صرف ایک جگہ تک آپ کو محدود نہیں رکھا، سیکیور نہیں رکھا، بلکہ لامحدود طریقے سے پوری کائنات کے لیے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ منصب پر اللہ رب العالمین نے فائز کیا ہے۔ تو یہ حالات تھے وحی کے نزول کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کس طریقے سے ایک بیوی نے یا ایک بیوی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کے اطمینان اور سکون کا خیال نہیں رکھتی ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں، ان کے سیٹسفیکشن کا خیال نہیں رکھتی ہیں، کسی بھی اعتبار سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ دنوں تک وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا، وحی کو روک لیا گیا۔ کتنے دنوں کے لیے وحی روکا گیا؟ پہلی وحی کے نزول کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ سورہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر جلوہ افروز کر دیے گئے، آپ تمام کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نبی اور رسول بنا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اچانک وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا اور روک دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کو روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، دل میں ایک قلق پیدا ہونے لگی
ایک اضطراب دل میں پیدا ہونے لگا کہ آخر وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا اللہ کا فرمان اور کلام لے کر کے، وہ میرے پاس اب کیوں نہیں آ رہا؟ پریشان ہو گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بارے میں علماء اکرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ وحی کتنے دنوں تک روکا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 سال تک وحی، پہلی وحی کے بعد روک دیا گیا۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ 2.5 سال تک وحی بند رہا، اور بعض علماء اکرام نے وقت کی تعین نہیں کیا، کہا کہ کچھ دنوں تک اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول روک دیا اور تھام لیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نزول کو روک دیا، اس پر بندش لگا دی، اور 40 دنوں تک وحی نازل نہیں ہوا۔ اور اکثر مورخین نے اور محدثین نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دنوں تک وحی بند رکھا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب او سور، بخاری شریف کے الفاظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا، یا ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر، آج ہم شوق سے کتے پالتے ہیں، کتوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے گود میں بٹھاتے ہیں، اپنے بستروں پر سلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فوٹو کا تو آج رواج آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، کیونکہ بہت ہائی ڈیفینیشن فوٹوز کلک کرنے والے کیمراز موبائل کے اندر بھی اویلیبل ہیں، جس کی وجہ سے سیلفی بھی اچھی آتی ہے اور بیک کیمرے سے بھی فوٹوز وغیرہ اچھے آتے ہیں، تو ہماری گیلری جو ہے ہمارے اور دوسروں کے تصویروں سے بھرے پڑے رہتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، سینری وغیرہ رکھ سکتے، لیونگ تھنگس جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، ایسی تصویریں گھروں میں رکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، رکا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چارپائی پر یا اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ اسمیل آپ کو بدبو ملی۔ آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کیسی گندگی آ رہی ہے، کیسی اسمیل آ رہی ہے، بدبو۔ تو دیکھا گیا، صاف صفائی کیا گیا، تو تخت کے نیچے، بیڈ کے نیچے ایک کتے کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کو صاف کیا گیا، نکالا گیا۔ تو بعض مفسرین نے اس واقعے سے یہ بتایا کہ چونکہ کتا گھر میں تھا اس لیے فرشتے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وحی کا نزول بند تھا۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ 40 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ پورا کنٹرول جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وحی کا نزول بھی اللہ کی منشا اور چاہت سے، وحی کو روک لینا بھی اللہ کی منشا اور چاہت سے۔ جب چاہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کرتا، اور جب چاہتا اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو روک دیتا۔ اللہ قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العالمین نے بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ گمان ہو جائے کہ ساری کی ساری چیزیں نبیوں کے ہاتھوں میں، ساری کی ساری حکمتیں نبیوں کے طرف سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ساری چیزیں نازل ہونے والی ہے۔ اور محدثین اعظام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوبارہ وحی کا جب نزول شروع ہوا، رکنے کے بعد، وقفے کے بعد، تو کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ اس بارے میں حدیثوں کے اندر 2 روایتیں ملتی، اور مفسرین اکرام کے اندر 2 رائے پائے جاتے۔ بعض فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر نازل ہوئی وحی رک جانے کے بعد، اور بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سورہ مزمل نازل ہوئی۔ بہرحال دونوں صورتوں کا مفہوم جو ہے وہ قریب قریب
ایک ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے، قم فانذر، اب آپ اٹھئے اور اللہ رب العالمین کے دعوت کو اور اللہ رب العالمین کے شریعت کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائیے۔ دعوت کا آپ کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے ذریعہ سے دیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی ساتھ ساتھ بیان کیجئے، اللہ کی کبریائی بھی ساتھ ساتھ بڑائی کیجئے، کیونکہ لوگوں کے درمیان جب اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اذیتیں برداشت کرنی پڑے گی، تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ آپ کو طاقت و توانائی عطا فرمائے گا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا، تبلیغ کا بھی حکم دیا، اور دوسری طرف اللہ کی کبریائی، بڑائی، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے کا بھی حکم دیا، تاکہ جو پریشانی اور تکلیف آئے گی اس سے لڑنے کی، اسے برداشت کرنے کی طاقت اور قوت اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ بہت اذیتیں دی گئیں، بہت پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، آپ کو روکنے کی کوشش کیا گیا۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے میسج کو اللہ کے بندوں تک کنوے کیا، پہنچایا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ابتدائی دور میں خفیہ دعوت کا حکم کیوں صادر فرمایا اور کیوں دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ایسی دعوت اور ایک ایسا مشن تھا جو عرب والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، ایک نیا ریولوشن، ایک نئی تحریک بن کر کے عرب کے لوگوں کے سامنے آیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو کوہ صفا پر چڑھ کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کے تمام قبیلے والوں کو نام لے کر کے بلایا، عبد مناف کو اور لوئی کو اور قصہ کے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو، سارے لوگوں کو بلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس دعوت کو اور اللہ کی شریعت کو چند کلموں میں پیش کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ قریش کے لوگوں تم اپنے زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کا، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لو، مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، مان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ رب العالمین ہی ہر طرح کے عبادتوں کا مستحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ تسلیم کر لو، تفلحوا، اللہ رب العالمین تمہیں کامرانی اور کامیابی عطا کرے گا، تملک العرب والعجم، عرب سے لے کر کے عجم تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکمراں اور مالک بنا دے گا۔ تب آپ کے چچا ابو لہب انہوں نے کہا تھا، تباً لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے یہ بکواس سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اجعلتہ، کیا تو نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک معبود بنانے کے لیے جمع کیا؟ کیا تو نے ہمارے 360 سارے بتوں کو ختم کر کے ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بلایا تھا؟ تباً لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نامراد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، ہمارا وقت ضائع کیا۔ کس نے کہا؟ سب سے پہلے مخالفت کس کی طرف سے آئی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
انہوں نے مخالفت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمایا، سورہ لہب، کہ محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے۔ محمد تو اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا والوں کو سنانے کے لیے آئے ہیں، محمد دنیا والوں کو ہدایت سے سرفراز کرنے آئے ہیں، گمراہوں کو گمراہی سے نکالنے، تاریکی میں زندگی گزارنے والوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے اور اللہ رب العالمین کے کلمے کے سائے کے نیچے جمع کرنے کے لیے آئے۔ ہلاک و برباد ابو لہب تجھ کو ہونا ہے، ہاتھ تیرے ٹوٹیں گے، خاک آلود تو ہوگا، نامراد تو بن جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب اور کامران شخصیت ہے جس کے عرش سے لے کر کے فرش تک بول بالا ہے، اور سارے کے سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت کا کام کیا۔ وحی کا نزول جو ہوا تو وحی کے نازل ہونے کی کون کون سی صورتیں تھیں؟ عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو بتاتے اور وحی سنا کر کے چلے جاتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، تاریخ ابن ہشام کے اندر، تاریخ طبری کے اندر اور بہت سی ایسی کتابیں وحی کے نزول کی 6 صورتیں تقریباً علماء اکرام نے بیان کیا ہے۔ وحی کی پہلی صورت سچے خوابوں کی شکل میں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے وحی کے نزول سے پہلے۔ وحی کی دوسری صورت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیا کرتے تھے، یہ دوسری صورت ہے وحی کی، وہ بھی وحی میں شامل ہے۔ وحی کی تیسری صورت کبھی جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتا اور اللہ رب العالمین کا پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے حدیث میں مذکور ہے کہ جب فرشتہ آسمان سے آیا تو صحابہ اکرام کو ایک بہت زبردست آواز سنائی پڑی۔ صحابہ اکرام نے کہا یہ کون سی آواز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آسمان کے دروازے کی کھلنے کی آواز ہے، اور آج سے پہلے یہ آسمان کا دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا، اور جو فرشتہ آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین میں اترا نہیں ہے۔ اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری بار سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو فرشتہ آیا آپ کے پاس اور اللہ رب العالمین کا پیغام آپ کو پہنچا کر کے چلا گیا۔ وحی کی چوتھی شکل اور صورت کبھی آپ پر گھنٹی کی آواز کے مانند وحی نازل ہوتی تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہمارے اوپر جب وحی آتی تھی تو آواز ہوا کرتی تھی اور میں پسینے میں سرابور ہو جایا کرتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہ وحی کی چوتھی صورت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ 5ویں صورت ہے جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام رب العالمین کا سنا کر کے یاد کروا کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو غالباً 2 مرتبہ اصلی شکل میں آپ کو دیکھا۔ 600 پر شمال سے مشرق تک اور پھر ادھر مشرق سے مغرب تک، شمال اور جنوب 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ فرشتوں کے سردار، اسی لیے تو 2 مرتبہ دیکھا۔ اور آخری اور چھٹی جو وحی کی نازل ہونے کی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔
تو یہ 6 طریقے ہیں وحی کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کے. یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پیش کیا. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو اور جس دعوت کو لے کر کے اس دنیا میں آئے، تمام امت اسلامیہ کو اس خالص شریعت اسلامیہ کی دعوت کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس کی دعوت و تبلیغ اور ترویج کرنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت کو اللہ رب العالمین قبول کر اور ہمیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے لیے دعوت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.